دل ہوتا ہے، دو دل تو نہیں ہوتے. یا تو کسی دل میں حسد ہوگا یا تو کسی دل میں محبوب ہوگا. جس دل میں محبوب ہوگا اس میں حسد نہیں ہوگا، اور جس میں حسد ہوگا اس میں محبوب نہیں ہوگا. چیک کرو نا، جب حسد ہے تو محبوب کہاں، اور جب محبوب ہے تو پھر حسد نہیں ہے. حسد میں نہیں مر رہے ہو، تکبر میں نہیں مر رہے ہو، انانیت میں نہیں مر رہے ہو. غوث پاک فرماتے ہر گناہ انسان کو فاسق بناتا ہے اور تکبر انسان کو کافر بناتا ہے. واستكبر وكان من الكافرين، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گئے. میرے بھائی حضور کا ذکر کثرت سے کرو. اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ برا نہیں مانیں گے، اور اگر مان گئے تو میرا کچھ بگڑتا بھی نہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا، ختنہ کی محفل ہوتی تھی تو ذکر رسول کی محفل سجتی تھی. ابا کی موت ہوتی تھی تو سوم کی محفل میں اللہ کے رسول کی میلاد ہوتی تھی، حضور کا ذکر ہوتا تھا. 10ویں کی محفل تھی تو حضور کے ذکر کی محفل، 40ویں کی محفل حضور کے ذکر کی محفل. کسی بھی بزرگ کا عرس ہو ذکر رسول اللہ کا ہوتا تھا. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ آپ جلدی خطاب نہیں کرتے تھے. اپنے پیر و مرشد کے عرس میں خطاب کیا تو سرور القلوب ان کے والد کی لکھی ہوئی پوری کتاب 6 گھنٹے میں پڑھ کے سنا دی. یعنی عرس پیر کا ہے اور ذکر نبی کا ہے. کیونکہ جانتے تھے نا، اگر کسی ایک کا ذکر کریں گے تو سب کے ذکر چھوٹ جائیں گے، لیکن اگر نبی کا ذکر کریں گے تو سب کی نسبت مصطفیٰ میں فنا. آج ہم سب کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا نہیں کر رہے ہیں. ہر مرید چاہتا ہے میں کسی پیر کو واللہ اللہ شہید و بصیر ہے، کسی پیر کو ٹارگٹ کرنے نہیں آئے، لیکن ہر مرید چاہتا ہے میرے پیر کی کرامت بیان ہو. ظہور پذیر ہے تو بھی بیان ہو، نہ ظہور پذیر ہو تو بھی بیان ہو. گڑھ کے بیان کر دو. اسی لیے بیچارے ناظم لوگ بھی ڈرے سے میں رہتے ہیں. اگر آئندہ سال جلسے میں آنا ہے تو ہر پیر کو ہمیں ولی کتب ثابت کر کے جانا ہے. ہر مقرر اللہ ماشاءاللہ ڈرے سے میں رہتے ہیں. اگر آئندہ سال کی تاریخ دینی ہے تو اس کو ولی کتب، چاہے وہ قرضہ لے کے بھاگ گیا ہو، چاہے وہ لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالتا ہو، چاہے وہ لڑکیوں سے پیر دبواتا ہو، اس کو ولی ثابت کرنا ہوگا کیونکہ صاحب عرس ہے. میں پوچھتا ہوں کتنا اچھا ہوتا کہ ایسے لوگوں کا ذکر کرنے کی بجائے محبوب کا ذکر کرتے تو آپ کو ثواب نہ ملتا، آپ کو اجر نہ ملتا. آپ خود دیکھیں امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کی فکر کیا ہے. ہو سکتا ہے میری فکر سے آپ اختلاف بھی کریں، حق ہے، کیونکہ ہماری فکر حق میں حتمی نہیں، حرف آخر نہیں. 1200 سے زیادہ کتاب لکھنے والا امام 12 صفحات بھی اپنے پیر کی شان میں نہیں لکھا، کیونکہ امام احمد رضا جانتے تھے میرے پیر کے نام پر میں پوری امت کو متحد نہیں کر سکتا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر میں پوری امت کو متحد. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. میرا پیر میرے لیے محترم ہے، دوسروں کے لیے محترم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن امام اہل سنت نے کتنا حضور کا ذکر کیا، کس شان سے حضور کا ذکر کیا. اللہ اکبر. ہر وقت حضور کا ذکر. گھر میں میت ہو رہی ہے تو حضور کا ذکر، شادیاں ہو رہی ہے تو حضور کا ذکر، اٹھ رہے تو حضور کا ذکر، بیٹھے تو آخر جب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور فکر رضا کے ہم ترجمان بنتے ہیں تو ہم حضور کا ذکر کیوں نہیں کرتے. وہ تو یوں کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے بزرگوں کا ذکر نہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے رسول اللہ کا ذکر کرو. دنیا میں احترام کے قابل جتنے